بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انسانوں کے پاس جو علم ہے، جو وہ 5 سینسر سے، جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں، اس سے جو علم انسان حاصل کرتا ہے، اس سارے علم کو اللہ تعالیٰ ایک آیت میں یوں بیان کرتا ہے، قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا۔ کیا دعویٰ، کیا چیلنج میں کتنی طاقت سے بولا جا رہا ہے۔ قرآن کلام ہے، کتاب تو بعد میں بنا ہے، جب لکھا گیا تو کتاب بن گیا۔ اصل تو یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ تورات اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، زبور اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، انجیل اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں، لکھوایا ہوا ہے، لکھوایا گیا، اتار دیا گیا۔ یہ اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام۔ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ، آواز میں ایک گرج ہے، فَتُخْرِجُوهُ لَنَا۔ یہ جو قرآن میں لہجے ہیں نا، لہجے، یہ آپ کو تفسیر والا نہ کوئی بتائے گا، نہ کسی نے آج تک بتائے ہیں، اور نہ یہ پتہ چلتا ہے۔ یہ بدوؤں کی صحبت سے پتہ چلتا۔ میرے جو کئی سال عربوں کے ساتھ تشکیلیں اور عربوں کے ساتھ رائیونڈ میں مستقل سمجھو 80-81 میرا سال لگا، اور 82 میں رائیونڈ چلا گیا، اور 82 سے لے کر 99 تک، یعنی 7 سال ان کے ساتھ دن رات۔ تو اس سے مجھے پتہ چلا کہ لہجہ ایک پوری لغت ہے، لہجہ ایک پوری لغت ہے، کہ خالی لہجے سے آپ الفاظ کا مطلب تبدیل کر دیتے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، لہجہ ہی بدلا ہے نا۔ تو صرف لہجے بدلنے سے ایک ہی لفظ کے 3 مطلب بن گئے۔ تو قرآن ایک زندہ ہستی کا کلام ہے، تو کہیں طاقت ہے، کہیں لطافت ہے، کہیں جوش ہے، کہیں نرمی ہے، کہیں شدت ہے، کہیں آواز بلند ہے، کہیں معتدل ہے، جیسے بولنے والا بولتا ہے۔ تو یہاں ایک گرج ہے آواز، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ میں ایک تکبر کا انداز ہے۔ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، یہ سود کھانے والے، کہ میری شکل دیکھ رہے ہو، چہرے پر بیزاری، یہاں یہ بیزاری ہے، یہ سود کھانے والے۔ یہ اگر ٹھیک ہیں تو اللہ کی طرف سے ہیں، چونکہ نہ کہیں سنے، نہ پڑھے، نہ دیکھے۔ ایسے میں نے محسوس کیے، جیسے وہ میں کہتا ہوں ہذہ سبیلی، سنا ہو نا میرا یہ بیان۔ تو اللہ یہاں ایک چیلنج کے انداز میں کہہ رہا، کیا ہے تمہارے پاس، هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کیا ہے تمہارے پاس علم، دکھاؤ ذرا۔ لوگوں نے دکھایا، اللہ تعالیٰ نے کہا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، سب بکواس ہے۔ ساری آیت کا ترجمہ، سب فضول ہے، سب اندازے ہیں، بے بنیاد ہیں، اور اپنے انسان اور اللہ کے علم میں تقابل کیا کرنا، یہ تو ویسی نادانی والی بات ہے۔ جیسے تبلیغ والے سیدھے سادھے بھائی کہتے ہیں زمین چھوٹی ہے اللہ بڑے ہیں، آسمان چھوٹے ہیں اللہ بڑے ہیں۔ میں نے کہا اللہ بھی ہنستا ہوگا تبلیغ والوں کی باتیں سن کر، لیکن اللہ کو پسند ضرور آتی ہوگی۔ جو اللہ کی بڑائی لوگوں نے بولنا ہی چھوڑ دیے، صرف تبلیغ والے ہیں جو اللہ کی بڑائی بول رہے ہیں، جیسے کیسے بھی ہیں بول رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو انسان اور اللہ کے علم کا کیا تقابل؟
تو چونکہ انسان اپنے علم سے دھوکہ کھاتا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، مال آ جائے، علم آ جائے، ساتھ ہی غفلت آ جاتی۔ تو میرے مالک نے پوسٹ مارٹم کیا، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اندازے ہیں، ظنی ہیں، جب چاہے تمہارے علم کو اللہ تعالیٰ رد کر دے۔ کب سے دنیا بنی اور آگ جلانے والی ہے، تو اپنے خلیل پر سارا علم ہمارا بدل دیا۔ یا نار کونی بردن و سلاما، آگ آگ تھی، گرمی گرمی تھی، تپش تپش تھی، لکڑی جل رہی تھی، اور ابراہیم آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ہم سارے علم کو توڑ دیا۔ ساری دنیا کی زولوجی کا علم کہتا ہے مرد عورت ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک پل میں اللہ تعالیٰ نے فتمثل لها بشرا سویا، جبریل انسانی شکل میں آئے، مریم انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہے تو کدھر آیا ہے؟ انما انا رسول ربک، میں انسان نہیں فرشتہ ہوں، میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، تجھے اللہ بیٹا دینے والا ہے، میں اس کے لیے آیا ہوں۔ انا یکون لی غلام، پاگل ہو، مجھے بیٹا ہوگا؟ لم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں، ولم اک بغیہ، اور میں غلط کردار عورت نہیں، بد کردار عورت نہیں۔ اور بیٹا پیدا ہونے کے دو راستے ہیں، حلال اور حرام۔ حلال میرا ہے نہیں، حرام میں کر نہیں سکتی، تو کیسے ہوگا؟ قال کذالک، کہا ایسے ہی ہو جائے گا۔ قال ربک هو علی ہین، گل ہی کوئی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، وہ ایک نشانی بنے گا۔ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور تیرے رب کی رحمت ہوگا، تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیرا رب فیصلہ کر چکا تھا، تیرے پیٹ سے بن شادی کے بچہ دے کر۔ تو اب وہ آگے بڑھے، وہ پیچھے ہٹیں، پیچھے ہٹتے ہٹتے دیوار، اس سے آگے تو اب کو راستہ کوئی نہیں۔ تو جبریل آگے بڑھے اور ہاتھ نہیں چھوا، یہاں سے پکڑو، یہاں سے، اور دور سے پھونک ماری۔ پھونک اور بچہ کیا تعلق؟ پھونک سے حمل نہیں ہوا، حمل ٹھہرا، پھر 9 مہینے چلا، پھر پیدا ہوا۔ بنو اسرائیل کی یہ روایات ہیں کہ حمل پہلے نطفہ بنا، پھر سارے پروسیس کے بعد جا کے پیدا ہو۔ قرآن اس کی نفی کرتا ہے، فَحَمَلَتْهُ، فا، فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، پھر فا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، پھر فا آیا ہے۔ فا 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 بتا رہا ہے کہ یہ ایسے ہو رہا تھا، ایسے ایسے۔ 9 مہینے اپنے حمل کو چھپاتی کیسے؟ لوگوں کی باتوں کو جواب کیسے دیتے؟ منٹوں میں وہ ادھر اور ادھر ہم، اور ادھر بچہ بن گیا، اور درد ذی بھی شروع ہو گیا۔ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ۔ تو دیکھو تینوں جگہ فا کا لفظ آتا ہے جو فوری ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ تمہاری ہمارا سارا علم ہی اللہ نے فیل کر دیا۔ اب بچہ پیدا ہوا، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ تو اللہ جب چاہے انسانی علم کو زیر و زبر کر دے، اور اللہ کا علم کیا ہے؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔ سبحان اللہ، ایسے ہتھوڑا مارا اللہ تعالیٰ۔ ہم آج کچھ بات کرتے ہیں، کل ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو ہم ٹھیک نہیں کہہ رہے تھے، اب تو اصل بات تو یہ ہے، پھر ہم اس سے رجوع کرتے ہیں۔ دنیا کے ہر بڑے سے بڑے علامہ کا رجوع آپ کو ملے گا، جو اہل حق ہیں، جو اہل اللہ ہیں، اہل حق ہیں، اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو آج کچھ ہے، کل کچھ ہے، آج کچھ ہے، کل آج یہ تحقیق ہے، کل یہ تحقیق ہے، آج اس طرح ہے، کل اس طرح، یہ تو سارے
علم کی دنیا میں ہوتا رہتا ہے۔ تو میرے رب نے کہا تمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، تیرے رب کے بول پورے ہو گئے۔ بول کی، کلام کی خوبصورتی دو چیزوں سے ہے، سچا ہو، سچائی ہو، اور تول کے ہو، نہ یوں ہو نہ یوں ہو، نہ ایسے ہو نہ ایسے ہو، ایسے ہو سیدھا اعتدال والا۔ تو اللہ نے کہا تمت، پورا ہو گیا، کلمت ربک، پھر آگے لا مبدل لکلمات، کوئی نہیں اس کو بدل سکتا، اس قرآن کے زیر زبر کو بھی کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو ہم اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا روز، سارا تو نہیں بیان ہو سکتا، نہ ہی میں کوئی اتنا بڑا علامہ ہوں، جو تلاوت کے دوران چیزیں سامنے آتی ہیں وہ آپ بچوں کے سامنے بھی اور آپ کے ذریعے سے اور اس کیمرے کے ذریعے سے اپنے سارے بہن بھائیوں کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ صرف قرآن ہی ایسی چیز ہے جہاں سے جو روشنی ملتی ہے وہ کامل، مکمل، اکمل ہوتی ہے، اور اس کا جو نور ہے وہ میرے رب کا نور ہے، چونکہ یہ میرے رب کا کلام ہے۔ اس پر امام احمد بن حنبل نے کتنے کوڑے کھائے، کتنی مشقتیں برداشت کی۔ تو ہمت کی کمی کی وجہ سے سارے کو تو پھر میں لیتا نہیں، جو چیز میرے آتی ہے ذہن میں، سوچ میں، وہ میں آپ کے سامنے پھر۔ کل میں نے دوسرے پارے سے امت پنے کی بات کی تھی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ آگے ایک تھوڑی سی بات ہے، اللہ کے نبی کی تمنا تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو جائے اور بیت المقدس نہ رہے، اور 14 کے 18 مہینے ادھر ہی نمازیں تھیں، تو اب بار بار اوپر دیکھتے تھے۔ تو اب اللہ نے یہ کہنا تھا کہ ہم نے آپ کا قبلہ پھیر دیا، اتنا ہی کہنا تھا، آپ ادھر منہ فرما لیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فول وجهك شطر المسجد الحرام، ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار آپ کی نظریں اوپر اٹھتی ہیں، تو آپ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف پھیر دیں۔ تو مطلب پورا ہو گیا نا؟ بولو، کوئی اس میں کمی تو نہیں ہے؟ اب اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے جو میں نے نہیں پڑھا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اگر میں یوں پڑھوں تو کوئی کمی بھی نظر نہیں آتی کہ شاید یہاں کوئی جملہ رہ گیا ہے، ایسا بھی نہیں، مضمون بالکل مکمل ہو رہا ہے۔ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، بار بار اوپر نظر اٹھتی ہے، تو آپ اپنا چہرہ ادھر کر لیجیے۔ اس میں ایک جملے کا اضافہ ہے شان رسالت کو بیان کرنے کی، وہ ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور آپ کا رخ ادھر پھیریں گے جس پر کہ آپ راضی ہیں اور خوش ہو جائیں۔ بچوں، جس کا خالق اسے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہو، تو ہم امت اسے ناراض کریں تو کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ وہ رب خالق ہو کر کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو راضی کرنا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یہاں کہہ رہا ہے کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا چہرہ پھیر دیں گے ادھر جدھر آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو امت کو تو زیادہ ضروری تھا کہ وہ اپنے محبوب کو راضی کرتی، پر ہم نے سارے انداز ہی آپ کے خلاف اپنا لیا۔ تو اس آیت میں شان رسالت بہت عظمت کے ساتھ سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہو کر، مالک ہو کر، معبود ہو کر
سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ کہہ رہا ہے، بخلیلہ، برسولہ، بنبیہ، بحبیبہ، کوئی لفظ نہیں استعمال، بعبدہ، بڑی اونچی پرواز پہ لے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ لفظ تواضع کا لا رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ ہے، میرا غلام ہے، میں اس کا آقا ہوں۔ بلندیوں کا راستہ پستی سے طے ہوتا ہے، اوپر چڑھنا ہو تو جھک کے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے۔ ہاں جی، آکڑ کے ٹورو تو پیچھا ہی ڈھانا ہے کہ میں اتنے جا رہے ہیں اور نال ہی پیچھا جاوے گا، وہ یوں جانا پڑتا ہے، یوں جو این جاوے تو پیچھا ہی جاوے گا پھر۔ تو اس میں شان رسالت بہت خوبصورت بیان ہوئی ہے۔ اللہ کرے ہمیں اللہ اپنے محبوب کا عشق نصیب فرمائے۔ اور ہمارے ہاں عشق رسول کے عجیب عجیب انداز ہیں، چونکہ علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو سلطان باہو، سہ سہ وریاں کرے عبادت کولو، اللہ تو رہے بیگانہ ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ علم کے بغیر فقیری کرنے والا وہ تو کافر دیوانہ ہو کے مرے گا۔ تو میرے نبی وضو فرما رہے تھے اور صحابہ پانی نیچے سے لے رہے تھے، زمین پہ نہیں گرنے دے رہے تھے۔ وہ کوئی سینے پہ مل رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی منہ۔ ہم نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ آپ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا جو حبا للہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں محبت کیا ہے، اب اللہ کے نبی کی سن لو کہ محبت کہتے کسے ہیں، کون ہے محبت کرنے والا؟ آپ نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اگر تم اپنی محبت کو پاس کرانا چاہتے ہو اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار میں، اور یہ چاہتے ہو کہ اللہ اس کا رسول بھی تم سے پیار کریں اور تمہاری محبت بھی وہاں قبول ہو جائے، تو پھر کیا کرنا ہوگا کہ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، ہمیشہ سچ بولنا ہوگا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہوگا، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہوگا، جھوٹ نہیں۔ عشق رسول کی نشانی کیا ہے؟ سچائی، اور کہنے والے کون ہیں؟ خود میرے نبی۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، دوسری نشانی کیا ہے عشق رسول کی؟ کہ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا۔ دیکھو ہماری ساری تجارت دھوکے بازی بن گئی، پوری تجارت، پورے ہمارے دفاتر فراڈ اور دھوکے سے بھرے پڑے۔ تو عشق رسول تو میرے نبی نے جو پیمانہ بتایا ہے اس پر تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ دوسری نشانی ارشاد فرمائی دھوکہ نہیں دے گا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، اور تیسری نشانی بتائی فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا چاہے پڑوسی کیسا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں کہا کہ نیک پڑوسی، مسلمان پڑوسی۔ ہمارا عجیب سلسلہ ہو گیا، یہ بہت گندا بندہ ہے، اس کو نہیں ملنا۔ تو انبیاء کس لیے آتے تھے؟ نبی کس لیے آتے تھے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ تیسری نشانی عشق رسول کی یہ ہے کہ سچ بولنا ہوگا۔ تو اس میں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، یہ وہ مسجد قبلتین ہے۔ عجب واقعہ ہے، اللہ کی طرف سے امتحان بھی تھا کہ عین نماز میں آیت اتری بھی، چلو نماز سے پہلے اتر جاتی۔ اب وہاں گئے ہوئے تھے برا بن معرور، بہت بڑے صحابی ہیں، یہ کبھی ہجرت کا سفر سنایا تو اس میں ان کا بڑا کردار ہے، برا بن معرور۔ تو ان کی والدہ بیمار تھیں، ان کو پوچھنے کے لیے آپ تشریف لے گئے
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کھانا کھلائے بغیر نہیں جانے دیں گے۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کھانا تیار کیا، تو اس میں آپ کو وہاں دیر تک بیٹھنا پڑا، ہماری طرح پریشر کوکر تو نہیں تھے نا۔ تو نماز کا وقت ہو گیا، عصر کی نماز تھی، غالباً کھانے سے فارغ ہو کر عصر کی نماز اول وقت والی۔ تو دوسری رکعت اتحیات میں آپ تھے تو یہ آیت اتری۔ جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے تھے اس وقت یہ آیت اتری کہ اللہ اس کے رسول دونوں کیا چاہتے ہیں یہ وہ اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ بھئی صرف 5 منٹ پہلے آ جاتی یہ آیت تو سارے اہتمام سے ادھر منہ کر لیتے، یا چلو 15 منٹ بعد آتی یہ آیت تو مغرب کی نماز میں سارے بیک وقت ہو جاتے۔ آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھا رہے ہیں اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو ایک دم مڑے اور مجمع کو چیرتے ہوئے نمازیوں میں افراتفری مچ گئی، یہ کیا ہوگا یہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے ادھر والی دیوار کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے۔ اور صحابہ کے بھی ایمان کا امتحان تھا کہ کتنا نبی کی بات پہ لبیک، سب نے یوں منہ موڑا ایک دم، کسی نے نماز نہیں توڑی۔ یہ کیا ہوا یہ کیا ہوا؟ ورنہ ایسے موقع پر آدمی نماز توڑ دے، کیا ہوا؟ ایک دم سب ایسے ہوئے اور آپ کے پیچھے باقی 2 رکعت نماز ادا کی۔ اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، جو اب بھی موجود ہے۔ اب حکومت نے بہت خوبصورت بنا دی، بہت بڑی بنا دی۔ تو اللہ کے نبی کو اتنی جلدی تھی کہ آپ نے باقی 2 رکعت میں انتظار نہیں کیا کہ چلو یہ تو بھی ادھر ہی پڑھا دوں اور مغرب کی وہاں سے شروع کروں گا، فوراً۔ اس سے ایک یہ بات نکلتی ہے کہ جب اللہ کا امر آئے تو اپنی سستی کی وجہ سے اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد روزے کی آیات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ تو روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ عربی میں صیام بھی مصدر ہے اور صوم بھی مصدر ہے۔ صوم کی جمع صیام بھی آتی ہے، تو صیام جمع میں بھی آتا ہے اور مصدر میں بھی آتا ہے۔ جب صوم ہے، قرآن میں صوم بھی آیا ہے، انی نذرت للرحمن صوما۔ صوم کا جو لفظ ہے یہ صرف کھانا پینا چھوڑنا اس کو بتاتا ہے، اور جو کتب علیکم الصیام، صیام کا جو لفظ ہے یہ صرف کھانے پینے کو نہیں روکتا، یہ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کے ہر عضو کا روزہ رکھواتا ہے۔ صیام، آنکھیں غلط نہ دیکھیں، دماغ غلط نہ سوچے، زبان غلط نہ بولے، سینہ کھوٹ سے پاک ہو، دل نفرت سے پاک ہو، پیٹ لقمہ حرام سے پاک ہو، ہاتھ ظلم سے پاک ہو، پاؤں تکبر سے پاک ہو، شہوت زنا سے پاک ہو۔ اس طرح پورے اپنے وجود کا جو روزہ ہے اس کے لیے ہے لفظ صیام۔ اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ اب صبح کا ٹائم ہے، ہم سارے بیٹھے ہوں، کس کو پتہ ہے روزہ ہے یا نہیں؟ اندر کمرے میں ہے، ٹھنڈا پانی ہے، فریج ہے، کھول کے پی لے، کوئی دیکھے گا؟ نہیں پی رہا۔ یہ ادا اللہ کو ایسی پسند ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہی، یا الصوم لی وانا اجزا بہی، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں، روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ اللہ خود روزے کا بدلہ بن جاتا ہے۔